الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے، آپ واٹس ایپ سے آڈیو میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے براہ راست انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، 15 جولائی کو دنیا بھر میں نوجوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو مادی اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کائنات کے ذخائر سے کس حد تک ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ایجوکیشن کا معیار کیا پایا جاتا ہے۔ چونکہ آج کی تعلیم کو پیشہ سے جوڑ دیا گیا ہے، اس مادی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی پیشہ کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور نوجوان چونکہ ہمارا مستقبل ہیں، انہی کے کندھوں پر معاشرے کی تعمیر و ترقی کا بوجھ آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مسلم نوجوانوں کا پیشہ ورانہ مہارت میں کیا کردار ہے اور اسلامی شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اسے واضح کیا جائے تاکہ آج کا نوجوان سماج کا کارآمد حصہ بن سکے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور مارکیٹ کی ترجیحات کے مطابق وہ خود کو ڈھالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ محترم بھائیو اور بہنوں، اسلام نے جس قدر کمانے اور محنت کی کمائی پر گزر بسر کرنے پر ابھارا ہے، کسی دوسرے مذہب نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر نہیں ابھارا، کیونکہ اسلام نے اللہ کی عبادت کے بعد حلال کمائی کو واجبی فریضہ قرار دیا ہے اور ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں عمل نہ ہو، اور نماز ختم ہوتے ہی حکم دیا گیا کہ زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو۔ بے شمار ایسی احادیث آئی ہیں جو کمانے پر ابھارتی ہیں، پیشہ اختیار کرنے کی رغبت دلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کھیتی کرنے پر بھی ابھارا اور فرمایا کہ جو مسلمان کھیتی کرتا ہے یا پودا لگاتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کھیتی باڑی کی اہمیت جتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ جس نے کسی زمین کو زندہ کیا وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول نے تجارت اور کاروبار کی اہمیت جتاتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار اور سچا تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کو عین عبادت قرار دیا۔ چنانچہ امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر ایک ایسے آدمی سے ہوا جو بڑی محنت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش اس آدمی کی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ محنت اپنے معصوم بچوں کے لیے کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے کر رہا ہے تو بھی اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت برتری جتانے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کے راستے میں شمار ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ کمانا، محنت کرنا، کاروبار کرنا اور
پیسے جمع کرنا یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے اگر نیت اچھی ہو۔ انبیاء کی ذمہ داری دین کی تبلیغ تھی، اس کے باوجود انہوں نے مختلف پیشے اختیار کیے۔ نوح علیہ السلام نے بڑھی کا کام کیا، ادریس علیہ السلام درزی تھے، داؤد علیہ السلام لوہار تھے، موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں مزدوری کی، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور بعثت سے پہلے تجارت کا کاروبار کیا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنایا، ان میں سے کوئی کاریگر تھے، کوئی تاجر تھے، کوئی کسان تھے۔ گویا مسلمان کے لیے کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں ہوتا، کوئی بھی پیشہ اختیار کر کے حلال کمائی جمع کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اکثر پیشہ کو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ سبزیاں بیچ نہیں سکتے، غلے کا کاروبار کر نہیں سکتے، منڈیوں میں سامان لے کر جا نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے ہمیں بتائیے، اگر سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں تو کیا ان کی شان میں کمی آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری نے کپڑے کی تجارت کی، بزازی کا کام کیا، تو کیا ان کی عظمت کو بٹا لگ گیا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ وہ آسمان عظمت کے روشن ستارہ تھے اور رہیں گے۔ نہ جانے مسلم سماج میں اس طرح کا تصور کہاں سے آیا کہ فلاں کام ہمارے لائق نہیں تو فلاں پیشہ غیر قوموں کا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیکاری اور کام چوری آ گئی۔ کچھ مسلمانوں کی غربت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محنت کرنے والے کام سے جی چراتے ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں، تن آسانی اور کام چوری کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ بالعموم اسلام نے بے روزگاری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے، اور ایسے انسان کو سماج میں گھٹیا سمجھا گیا جو کوئی پیشہ اختیار نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے اور اس کا جسمانی رکھ رکھاؤ آپ کو اچھا لگتا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے یا نہیں، اس نے کوئی پیشہ اختیار کر رکھا ہے یا نہیں۔ جب ظاہر ہوتا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ کوئی پیشہ اختیار نہیں کرتا، تو وہ آپ کی نظر سے گر جاتا تھا۔ جی ہاں، بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سے معمولی پیشہ اختیار کرنے کی بھی رغبت دلائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یاخذ احدکم حبلہ فیاتی بحزمۃ من حطب علی ظہرہ فیبیعها فیکف بها وجہہ خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ ام منعوہ، کہ تم میں سے کوئی ضرورت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر کے جنگل جائے اور محنت سے لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کر کے لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کرنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لکڑی کاٹنے اور بیچنے کا پیشہ اختیار کرنا جس سے ظاہر میں ذلت جھلکتی ہے، بے روزگاری اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے سے بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی ہے اور صحیح سمت میں اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک غریب شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، بس ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اور لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی دونوں چیزیں لے کر کے میرے پاس آؤ۔ وہ شخص سے دونوں چیزیں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لے کر کے بیچنے کے لیے حاضرین کے بیچ میں آواز لگائی کہ کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں 1 درہم میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ ہم 2 درہم میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اسے واقعی 2 درہم میں بیچ دیا اور اسے 2 درہم دیتے ہوئے کہا کہ 1 درہم سے گھر کا سامان خرید لو اور 1 درہم اس سے ایک کلہاڑی خرید کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انصاری نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بیچو، اور اب 15 دن تک تم کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گیا اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ پھر وہ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نے اپنی محنت سے اب تک 10 درہم کما لیے ہیں، جن میں سے کچھ کا کپڑا اور کچھ کا غلہ خرید چکا ہوں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محنت سے یہ کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر پایا جائے۔
یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ بے روزگاری کو دور کرنے کا۔ پھر ہر دور میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی رعایا کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، بیت المال سے قرض دیا جائے تاکہ کوئی کاروبار کر سکے۔ ایسی بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ اسلامی خلفاء نے بیت المال سے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ جائز پیشہ اختیار کر سکیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں کاروبار پر ابھارتا ہے، محنت پر ابھارتا ہے اور کسب معاش کی ترغیب دیتا ہے۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ ریڈیو کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فاروق بول رہا ہوں جی حوالی سے۔ جی فاروق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے۔ میرا سوال ہے کہ ہم دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں، تو عید قربان آ رہی ہے، کیا ہم دونوں بھائی اکٹھے پیسے ڈال کے کوئی جانور لے سکتے قربانی کا؟ یہ پوچھنا تھا مجھ سے۔ لیکن ایک ہی ساتھ میں رہتے ہیں، کھانا ایک ہی جگہ ہے؟ کھانا ایک جگہ میں کھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب۔ ہاں جی، بس بہت مہربانی۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، میں حامد علی حوالی سے بات کر رہا ہوں۔ جی حامد علی صاحب۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی گری ہوئی چیز، پیسے یا کچھ سامان وغیرہ ملے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا پلیز۔ بہت بہت شکریہ، اس لیے ہم رہنمائی کرتے ہیں حامد صاحب۔ شکریہ۔ تو فاروق صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم دو بھائی اکٹھا رہتے ہیں، کھانا ہم دونوں کا ایک ہی جگہ پر ہے، قربانی کیا ایک ہی جانور میں دونوں کی ہو سکتی ہے؟ مشترکہ طرز رہائش میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بھائی مل کر کے رہتے ہیں اور کمائی دونوں کی ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہوتی ہے، کھانا بھی ایک ہی جگہ ہوتا ہے، تو ہم مانیں گے کہ وہ دونوں کی دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ اس ناحیے سے ایک ہی گھر سمجھا جائے گا، اور قربانی میں اصول یہ ہے کہ ایک گھر پر ایک قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ چونکہ گھر ایک ہی ہے اور کھانا ایک ہی جگہ بنتا ہے، تو ایک اگر جانور ذبح کریں گے تو گھر کے سارے افراد کے لیے وہ کافی ہے۔ البتہ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں لیکن دونوں بھائی کی کمائی الگ الگ ہو اور کھانا بھی الگ الگ بنتا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی مطلوب ہے۔ حامد علی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی سامان گرا ہوا زمین پر ملتا ہے، پیسے وغیرہ، تو شریعت کے احکام کیا ہوں گے اس حوالے سے؟ کوئی بھی چیز ملتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز جو ملی ہے آیا اس کو وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا تو ہم اسے اٹھائیں گے نہیں، وہیں پر رہنے دیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں بنتی ہے، قیمت اس کی نہیں بنتی ہے عام عرف میں، تو ایسی حالت میں اسے ہم لے سکتے ہیں اور اپنی ذات پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب رہی تیسری حالت کہ ایسی چیز جس کی کچھ قیمت بنتی ہے اور جس کو عام عرف میں قیمتی سمجھا جاتا ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جسے منتقل کیا جا سکتا ہو، اگر ہم نے نہیں اٹھایا تو کوئی دوسرا اٹھا لے اور اس کی کچھ قیمت بھی بنتی ہے، تو ایسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے 1 سال تک لگاتار پہچنوایا جائے۔ اگر 1 سال اس کا تعارف کرانے کے باوجود بھی سامان والا نہیں ملتا ہے تو اس کی پہچان کر لینے کے بعد ہمارے لیے جائز ہے کہ اسے اپنی ذات پر استعمال کر لیں، لیکن چونکہ ہم نے اس کی پہچان کر لی ہے، اس کی بوری کو یا اس کی شکل کو، اس کی حیت کو جان لیا ہے، اب ہم اس کو اپنی ذات پر استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم نے 1 سال تک اس کا تعارف کرایا۔ لیکن
زندگی میں کبھی بھی وہ سامان والا مل جاتا ہے تو اب ہمارے لیے اسے لوٹانا ضروری ہوگا. تو اگر آپ کو پیسے ملے ہیں, پیسے کی قیمت معمولی ہے جس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی, تو آپ اسے اپنی ذات پر استعمال کر سکتے ہیں, یا اگر آپ بے نیاز ہیں تو کسی دوسرے غریب مسکین کو دے دیں, ثواب کی نیت کیے بغیر اس تک وہ پیسے پہنچ جائیں گے. اور اگر سامان قیمتی ہے یا پیسے زیادہ ہیں تو آپ آس پاس میں پوچھیں, پتہ لگائیں, اور یہ 1 سال تک ایسا کرنا ہوگا. پتہ لگانا ہے, اگر کوئی مل جاتا ہے جس کا وہ پیسہ تھا اور واقعی وہ ثبوت پیش کرتا ہے تو اس کے حوالے کر دیں. اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ اپنی ذات پر اسے استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر اپنی ذات پر استعمال کرنا نہ چاہیں تو کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں, غریب مسکین کو دے سکتے ہیں, اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا. ایک بھائی نے میسج کیا ہے, کہتے ہیں کہ واشنگ مشین میں کپڑے صاف کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ گندے کپڑے پاک کپڑوں سے دور رکھے جائیں ورنہ سب کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ ایک آدمی کپڑے کی صفائی کرتے وقت غور کرے, اگر کپڑے میں گندگی دکھائی دے رہی ہے تو اسے الگ دھل کر کے صاف کر لے, پھر دوسرے کپڑوں کے ساتھ اسے دھلے. لیکن اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے لیکن نجاست دکھائی نہیں دے رہی ہے اور دوسرا کپڑا پاک ہے, دونوں کو واشنگ مشین میں دھلنے کے لیے رکھا گیا ہے, تو وہ دھلنے کے بعد سارا کا سارا کپڑا پاک ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اس کے اندر اچھا خاصا پانی ڈالا ہے, اور پانی میں 1-2 مرتبہ دھلنے کے بعد وہ کپڑا پورا کا پورا پاک ہو ہی جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان الماء طہور لا ينجسه شیء, کہ پانی پاک ہے, اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. البتہ اگر گندگی اتنی زیادہ ہے کہ دھلنے کا مقصد ہی پورا نہ ہو اور پانی کا رنگ بدل جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر گندگی کم تھی اور پانی زیادہ ڈال کر کے صاف کیا گیا ہے تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے, اور ذہن میں کسی طرح کا وسوسہ بھی بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر بچھو وغیرہ کاٹ لے تو قرآن سے اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے کہ بچھو نے کاٹ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس پر ملتے اور قل هو اللہ احد اور سورہ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. چنانچہ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم کو نقصان پہنچاتی ہے یا کوئی بچھو وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو ڈنک مارنے کی جگہ پر نمک پانی سے ملیں اور سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ الناس اور سورہ فلق پڑھ کر کے اس پر دم کریں. دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آیتیں پڑھ لیں اور تھوک کے ساتھ میں اس پر دم کریں, کچھ آیتیں پڑھ لیں اور تھوک کے ساتھ میں اس پر دم کریں. سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر کے دم کریں گے تو اچھا رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک حادثہ میں شوہر بیوی دونوں مر گئے. بیوی کے پاس میکے سے حاصل کیے ہوئے زیورات تھے اور شوہر کا مال بھی ہے, وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ واضح ہو کہ شوہر کے والدین وفات پا چکے ہیں اور شوہر کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. دیکھیں, شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ ہی وفات پاتے ہیں, تو اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر پتہ چلتا ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوئی ہے تو جو پہلے وفات پایا ہے اس کے وارث شوہر ہوں یا بیوی ہوں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہوں, وارث ٹھہریں گے. اور اگر یہ پتہ نہیں چلا کہ کس کی وفات پہلے ہوئی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی کسی کے وارث نہیں ہوں گے. رہی بات بیوی کے زیورات کی کہ بیوی کے پاس میں زیورات وغیرہ تھے یا کوئی بھی سامان اس کی بیوی کا تھا, تو یہ اس کے ماں باپ یعنی اس کے شوہر کے ساس سسر یا یہ کہہ لیجئے کہ عورت کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا ہوگا, کیونکہ اس عورت کے ماں باپ اور بھائی بہن ہی زیورات اور اس عورت کی وراثت کے حقدار ٹھہریں گے. اور شوہر کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہاں, جو مال شوہر چھوڑا ہے اس کی تقسیم شوہر کے بھائیوں اور بہنوں کے بیچ میں ہوں گی,
اور جیسا کہ بتایا کہ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو قاعدہ ہے شریعت کا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مردوں کو دوہرا اور عورتوں کو اکہرا اس انداز میں تقسیم ہو، تو اس کے تحت بھائیوں کو دوہرا حصہ ملے گا اور بہنوں کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اس انداز میں ترکے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ لیکن ہمارے ہندوستانی سماج میں برصغیر پاک و ہند میں یہ جو کیا جاتا ہے کہ لڑکی کے سارے املاک کو سسرال والے دبا دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ حرام ہوگا سسرال والوں کے لیے کہ لڑکی کے زیور وغیرہ کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس کے مالک اب اس کے ماں باپ اور بھائی بہن ہوں گے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر میں بہت درد رہتا ہے، علاج کرایا لیکن کوئی بھی فائدہ نہ دیکھ سکے، تو اب کیا کہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم کبھی ہو پاتا ہے اور کبھی نہیں ہو پاتا، اس لیے آپ سب سے پہلے تجربہ کار ڈاکٹر سے بیماری کی جانچ کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو علاج ہے اس کا بھی تجربہ کریں، بلکہ کرنا چاہیے۔ ایک نسخہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اسے آزما کر کے دیکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میرے پیر میں درد رہتا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ تم اس جگہ پر ہاتھ رکھو جہاں پر درد ہوتا ہے، پھر 3 بار کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 بار یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھو اور دم کرو۔ سنن ترمذی کی روایت میں یہ وضاحت آتی ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کیا، چنانچہ ان کی شکایت جاتی رہی، ان کا درد جاتا رہا، پھر وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اور دوسروں کو بھی یہ علاج بتایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی ہم یہ علاج بتاتے ہیں کہ اس کا تجربہ کریں، یہ روحانی علاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 بار بسم اللہ کہیں اور دم کریں، پھر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ پڑھ کر کے اس جگہ پر دم کریں، روزانہ ایسا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے بچوں کی پیشانی پر کالا کچھ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، سیاہی لگا دی جاتی ہے۔ شرعی ناحیہ سے یہ کام کس حد تک صحیح ہے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ کی عادت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر بچے کی پیشانی پر یہ کالا نقطہ جو ڈالا گیا ہے یا سیاہی لگائی گئی ہے، مقصد ہے کہ خوبصورتی چھپ جائے، خوبصورتی ظاہر نہ ہو، تو اس مقصد کے تحت اگر ایسا کیا گیا ہے تاکہ نظر نہ لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا جسے نظر لگ جایا کرتی تھی، تو اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ 10 سے منہ نو نہ ہو کہ اس کی پیشانی کو کالا کر دو، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کالا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، بلکہ حسن کو چھپانا مقصد تھا۔ تو اگر ایسا کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کالا رنگ نظر آنے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، یا ایسا کرنے کی وجہ سے ہم نظر لگنے سے اپنے بچوں کو بچا لیں گے، تو یہ سراسر شرکی عمل ہو جائے گا جو جائز نہیں ہے۔ لیکن بس اس بنیاد پر چہرے کی رنگت کو بدل دیا جاتا ہے تاکہ بالکل خوبصورت نہ دکھے اور نظر نہ لگ جائے، تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ بلکہ اس حوالے سے ہم تو یہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ بچوں پر دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے اور باضابطہ کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
یہ پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور پھر فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو ایسا ہی دم کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچوں پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی معوذتین ہے، دوسری آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ سب پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور بچوں کو آصب کے اثر سے، دوسری آفتوں سے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے یہ اسوہ بہت ہی بہتر ہے کہ ہم بچوں کے اوپر دم کریں، اور ان کی اچھی تربیت بھی ہوگی۔ دم کے کلمات کیا ہوں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مردے کو غسل دینے کا حق کون رکھتا ہے؟ مردے کو غسل دینے کا حق سب سے زیادہ وہ رکھتا ہے جس کے حوالے سے مردے نے وصیت کی ہو۔ اگر وصیت کی ہے کہ فلاں آدمی ہی مجھے غسل دے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر مرد نے وصیت کی ہے کہ فلاں مرد ہمیں غسل دے، عورت نے وصیت کی ہے کہ فلاں عورت ہمیں غسل دے، تو وصیت کے مطابق میں عمل کیا جائے گا۔ اگر وصیت نہیں ہے اور بچہ ہے، یعنی 7 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ چاہے مرد اس کو غسل دیں یا عورت غسل دیں، اس بات کی اجازت ہے۔ یعنی بچی کو اگر 7 سال سے کم کی ہے تو مرد بھی غسل دے سکتا ہے، اسی طرح سے بچے کو اگر 7 سال سے کم کا ہے تو عورت بھی غسل دے سکتی ہے۔ ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ مرد کو مرد غسل دے، عورت کو عورتیں غسل دیں، اور رشتہ داروں میں جو زیادہ قریب ہیں وہ غسل کا یہ عمل انجام دیں تو بہتر ہے۔ البتہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے اور بیوی شوہر کو غسل دے، یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے تو اسے اجازت ملے گی، اسی طرح سے بیوی یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو غسل دے تو اسے اجازت ملے گی، اس بنیاد پر کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک، کہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن پہناؤں گا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل دے سکتے ہیں بشرطے کہ دونوں شوہر بیوی ہوں۔ ایک سوال حجر اسود کے حوالے سے ہے کہ حجر اسود کیا واقعی جنت سے اترا ہوا پتھر ہے؟ جی ہاں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے۔ اور ابھی تو نئی تحقیق کے اعتبار سے ایک برطانوی سائنسداں تھا ریچارڈ برٹن، باضابطہ اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے ہاں اس بات کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ کسی اسٹیچو کو چومیں یا اس کے سامنے میں سر ٹیکیں، تو پھر حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ چنانچہ اسی کی تحقیق کے لیے باضابطہ اس نے اپنا مسلمان نام رکھا اور مسلمانوں کے نام سے پاسپورٹ بنایا، اور حج کے نام سے مصر آ کر کے وہ مصر کے حاجیوں کے ساتھ میں مکہ آیا، اور لوگوں کی نظر چرا کر کے حجر اسود سے ایک ٹکڑا لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ برطانیہ جانے کے بعد جیولوجی کی لیبارٹری میں اس پر تجربہ شروع کیا۔ اخیر میں اس کے سامنے میں یہ نتیجہ آیا کہ حجر اسود زمینی پتھروں میں سے کوئی پتھر نہیں ہے جسے عقیدت کے طور پر وہاں پر رکھ دیا گیا ہو، بلکہ یہ آسمانی پتھر ہے۔ اور باضابطہ اس نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے مکہ اور مدینہ کا سفر، جو کتاب چھپی بھی انگلش زبان میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود آسمان سے اترنے والا پتھر ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 سال پہلے کر دی تھی، اور سائنس آئی، اس نے تحقیق کیا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی حجر اسود زمینی پتھروں میں سے کوئی پتھر نہیں ہے جسے عقیدت کے طور پر وہاں پر ڈال دیا گیا ہو، بلکہ آسمان سے اترا ہوا پتھر ہے۔ یہاں پر ہم یہ نقطہ بھی بیان کرنا چاہیں گے، عام طور پر اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان حجر اسود
کو جو چومتا ہے محض اس بنیاد پر چومتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا، یعنی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی چیز سے ایک انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کو چومتا ہی ہے، چونکہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے اور جنت سے ایک مسلمان کو عقیدت ہے، محبت ہے، اور دنیا میں ایک پتھر ہے حجر اسود جو جنت سے اترنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا، لہذا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو چومتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو چومنے کے لیے آتے ہیں تو چومنے سے پہلے ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہیں نفع پہنچا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا. قربانی کے حوالے سے ایک سوال ہے. ایک بھائی کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، دوست و احباب کو کھلا سکتے ہیں، فقراء اور مساکین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ خود کھاؤ اور جو قناعت پسند ہیں اور جو مانگنے والے ہیں سب کو کھلاؤ. تو اس کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور اس بات کی گنجائش ہے کہ حسن معاملہ میں مسلمان اور غیر مسلم میں تفریق نہیں ہے. حسن معاملہ جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن معاملہ ہونا چاہیے. اس ناحیے سے ایک انسان اگر ہمارا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کو بھی ہم قربانی کے مال میں سے وہ دے سکتے ہیں. محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. جو بھائی یا بہن کسی طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. جو لوگ باحیات ہیں انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل